آج کی کہانی ہے 7 سمندر پار کی، یعنی امریکہ کی۔ امریکہ کے شہر انڈیانا، اس کا کیپٹل انڈیانا پولیس میں ایک فیملی جو افریقن امریکن تھی شفٹ ہوتی ہے ایک نئی جگہ پر۔ ایک ماں، اس کے 3 بچے اور اس کی ایک ساس، یعنی اس کے بچوں کی دادی۔ کیرولینا اسٹیٹ میں یہ فیملی جو موو ہوتی ہے لٹویا ایمنز کی، بہت خوش تھے کیونکہ ایک نئی زندگی میں قدم رکھ رہے تھے، ایک نیا گھر تھا، سب کچھ بہت اچھا تھا بظاہر جو وہ افورڈ کر سکتے تھے۔ دیکھیے، جب میں اور آپ جیسے لوگ بھی گھر دیکھتے ہیں تو ہم اس میں روشنی دیکھتے ہیں، اس کا رنگ دیکھتے ہیں، اس کی فضا دیکھتے ہیں، کن لوگوں کے پاس تھا کرایہ دار دیکھتے ہیں، لیکن ان کے لیے سب کچھ ٹھیک تھا۔ بات صرف ایک تھی کہ اس فیملی کو پتہ نہیں تھا کہ ان کے لیے آنے والا وقت کیا لے کر آنے والا ہے۔ اس گھر میں دعوت ہوتی ہے۔ لٹویا ایمنز اپنے 3 بچوں اور اپنی ساس کے ساتھ کچھ لوگوں کو دعوت دیتی ہے۔ گھر میں کھانا چل رہا ہوتا ہے۔ باہر عموماً ملک میں، امریکہ جیسے ممالک میں، بچوں کو جلدی سونے کے لیے کہہ دیا جاتا ہے کہ جاؤ جا کر آرام کرو۔ ایسے ہی لٹویا نے اپنی بچوں کو بولا کہ جاؤ جا کر سو جاؤ، اٹس یور بیڈ ٹائم۔ جب ماں نے بچوں کو بھیج دیا سونے کے لیے تو مہمانوں کی چائے اور کافی چل رہی تھی۔ ایک دم سے لٹویا کو خیال آیا کہ جا کر دیکھوں کہ میرے بچے سوئے بھی ہیں کہ نہیں۔ لٹویا اوپر جاتی ہے اور جا کر اپنے بچے کو دیکھنے کے لیے کہ بچے میرے سوئے کہ نہیں۔ جب کمرہ اوپر والا کھولتی ہے تو اس کو بیسمنٹ میں، چونکہ اس گھر میں بیسمنٹ بھی تھا، وہاں پر ایک ٹک ٹک سی آواز آتی۔ سمجھتی ہے شاید میرا وہم ہے، اور دروازہ کھول کر اپنی بچی کو دیکھنے جاتی ہے۔ لیکن جب وہ اپنی بچی کو دیکھتی ہے تو اس کی بچی نیند میں ہی عجیب و غریب آواز کے ساتھ چلاتی ہوئی ہوا میں ایک دم لیویٹیٹ ہوئی۔ اب آپ مجھے بتائیے، کوئی بھی عام انسان، آپ اور میں، کسی بھی انسان کو ہوا میں لیویٹیٹ یعنی ہوا میں تیرتے ہوئے دیکھیں گے تو آپ کا کیا حال ہوگا؟ وہی حال لٹویا کا ہوا، اور وہ چلا اٹھی۔ اس کی چیخنے کی آواز اس کی ساس نے سنی۔ اس کی ساس نیچے مہمانوں کو چھوڑ کر اوپر بھاگتی ہوئی لٹویا کے پاس آئی، اور جب وہ یہ منظر دیکھتی ہے تو دونوں کی چیخیں نکل جاتی ہیں، اور وہ سہارا دے کر اپنی ہی پوتی اور اپنی بیٹی کو بستر پر دوبارہ لٹاتی۔ یہ منظر آئے ہوئے گھر میں مہمانوں نے بھی دیکھا۔ گھر آئے ہوئے مہمانوں نے کہا کہ لٹویا، یہ تو صحیح بات نہیں ہے، ایسا نہیں ہوتا اور یہ نارمل نہیں ہے، تم لوگ فوراً اس گھر کو چھوڑ دو۔ ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتی چلوں کہ لٹویا ایمنز یعنی ایمنز ہاؤس کے نام سے انٹرنیٹ پر کئی تصویریں اور کئی خبریں اس حوالے سے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ گھر، ان کی فیملی اور یہ واقعہ پورے امریکہ کے نیوز چینلز میں کور ہوا تھا۔ اور آپ یقین کر سکتے ہیں اس بات کا کہ جب آپ دیکھیں گے اس گھر کو تو بڑا پراسرار سا گھر ہے۔ جب آپ یقین کیجئے کہ جب ان مہمانوں نے اس بچی کو ہوا میں معلق دیکھا تو سب کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی، اور انہوں نے کہا فوراً، ٹائم ضائع کیے بغیر اس گھر کو تم لوگ چھوڑ دو۔ جب یہ خبر زیادہ پھیلنا شروع ہوئی، دن گزرنا شروع ہوئی، عجیب و غریب واقعات گھر میں اچانک ہوتے رہتے۔ کبھی کوئی چیز ہل رہی، کبھی کسی کی آواز آ رہی، کبھی کوئی چیخ رہا، کبھی بیسمنٹ میں کوئی بھاگ رہا، اور یہ فیملی اس وقت تک تو اگنور کرتی رہی۔ ایمنز فیملی اگنور کرتے کرتے یعنی نظر انداز کرتے کرتے یہ بھول گئی کہ وہاں پر جو چیز رہائش پذیر تھی وہ بہت ضدی تھی، وہ بہت آسانی سے ماننے والی چیز نہیں تھی۔ ایک دن کیا ہوا کہ موسم ہوتا ہے، برسات کے بعد مکھیاں آتی ہیں، جیسے سردیوں میں مچھر ہوتے ہیں، ایسے برسات کے بعد مکھیاں آتی ہیں۔ کوئی موسم نہیں تھا، بن موسم اچانک سے مکھیوں کا جھنڈ نظر آتا۔
یہ واقعہ بہت زیادہ پرانا نہیں ہے، آپ 2020 کے آخری وقت میں ہیں، اور یہ واقعہ 2012 10 مارچ کا ہے کہ جب اس فیملی نے مکھیوں کا جھنڈ دیکھا تو گھبرا کر پریسٹ، جیسے کہ ہم لوگ مسلمان لوگ کسی عالم سے یا عامل سے رابطہ کرتے ہیں، ایسے وہاں پر پریسٹ بہت زیادہ اویلیبل ہوتے ہیں، کیونکہ اس طرح کے واقعات اور اس طرح کی تمام قصے کہانیاں عموماً دیکھنے میں آتے ہیں۔ جب پریسٹ سے رابطہ ہوا تو پریسٹ نے ان کے گھر کا کیا وزٹ کرنے کے بعد اس پریسٹ نے ایمنز فیملی کی بہو یعنی لٹووا کو کیا بولا کہ آپ کے گھر میں 1 نہیں 2 نہیں 10 نہیں 50 نہیں 100 نہیں بلکہ 200 سے زیادہ ڈیمنز یعنی کہ 200 سے زیادہ شیطانی یہاں پر روحیں اور جنات اور گندی چیزوں کا اثر ہے۔ اب 200 سے زیادہ شیطانی اثرات کا اگر معاملہ ہو تو کوئی بھی گھر گھبرائے گا، ظاہر ہے یہ فیملی بھی گھبرا گئی۔ بہرحال پریسٹ نے کچھ عمل شروع کیا، کچھ پڑھتے یہ فیملی کیا دیکھتی ہے کہ لٹویا کے جو بچے تھے ان کی آنکھیں اندر دھسنا شروع ہو گئی، اور پڑھتے جیسے ہی اس نے اپنی سپیڈ پریسٹ نے بڑھائی، بچوں کی آنکھیں الٹی ہو گئی، یعنی کہ سفید ایریا باہر آ گیا۔ یہ معاملہ دیکھ کر لٹویا کی ساس یعنی بچوں کی دادی روزہ بہت گھبرا گئی، اور اس نے پولیس سے رابطہ کر کے بتایا کہ وہ بات جو ابھی تک ہمیں اس کہانی میں نہیں پتا تھی، کہ روزہ نے پولیس کو وہ بات بتائی جو شاید لٹویا کے بھی علم میں اب تک نہیں تھی۔ لٹویا کا بیٹا یعنی روزہ کا پوتا الماری میں اکثر بند ہو کر کسی سے باتیں کرتا دیکھا گیا۔ پولیس سے رابطہ کرنے کے بعد ان کے فیملی فرینڈز نے کہا کہ کیوں نہیں آپ اپنے فیملی ڈاکٹر سے رابطہ کرتے، ہو سکتا ہے یہ کوئی میڈیکل ایشو ہو۔ عموماً لوگوں کے خیال یہی آتا ہے سب سے پہلے دماغ میں کہ کوئی بیماری ہوگی، کوئی میڈیکل ریزن ہوگا۔ ایسے ہی ان کو لگا کہ چلو ڈاکٹر جوفری جو کہ ان کے فیملی ڈاکٹر تھے ان سے رابطہ کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر جوفری تمام فیملی ڈاکٹرز کی طرح ان کے گھر آتے ہیں، گھر آ کے وہ دیکھتے ہیں بچوں کو، کچھ چیک کرتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ شاید ان کو ہاسپٹل لے کے جانے کی ضرورت ہے۔ وہ تینوں بچوں کو اپنے ساتھ ہاسپٹل لے کر چلے جاتے ہیں، اپنے کلینک میں بیٹھے ہوتے ہیں اور ایک نرس کی موجودگی میں بچوں سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب ڈاکٹر جوفری کچھ سوالات کرتے ہیں تو وہ سوالات کرتے کرتے ان میں سے جو بیٹا ہے لٹویا کا، وہ عجیب و غریب حرکت کرتے ہوئے اٹھتا ہے اور ایک دم سے کوئی طاقت اس کو دیوار کی طرف پھینکتی ہے اور واپس زمین پر پھینکتی ہے۔ یہ منظر صرف اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے اور بچوں نے نہیں، ڈاکٹر جوفری اور ان کی نرس نے بھی دیکھا، اور یہ بات یہاں تک رکتی نہیں، تو وہ واپس زمین پر گرتا ہے، جو طاقت اس کو واپس پھینکتی ہے ایک دم سے وہ کھڑا ہو جاتا ہے چوٹ لگنے کے باوجود، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ زمین سے دیوار پر اور دیوار سے چھت پر اور پھر چھت پر 1-2 قدم رکھتا ہی ہے، ایک دم سے گرتا ہے نیچے زمین۔ یہ سب منظر سب نے دیکھا۔ یہ تمام معاملہ دیکھنے کے بعد ڈاکٹر جوفری کی کلینک سے چائلڈ پروٹیکشن سروسز میں کال ہوتی، ان کو کال کرنے کے بعد پولیس سے بھی رابطہ کیا جاتا۔ بچے ان کی کسٹڈی میں اس لیے دیے جاتے ہیں بیکاز ان کو لگتا ہے کہ بچے شاید خطرے میں ہیں یا ان کی جان کو یا اس وقت وہ محفوظ نہیں ہے۔ پولیس سے رابطہ کرنے کے بعد پولیس لٹویا کی فیملی کا جو گھر تھا ایمنز ہاؤس، اس پر جا کر ایک دورہ کرتی ہے، یعنی کہ ایک وزٹ کرتی ہے۔ وزٹ کرنے والا جو انسپیکٹر تھا اس کا نام ہے آسٹن۔ یہ آسٹن نامی پولیس افسر جب ان کے گھر میں جاتا ہے تو بچے تو چائلڈ پروٹیکشن سروسز میں جا چکے ہیں، لیکن پولیس افسر کا مشورہ تو سنیے، جو آج تک شاید آپ نے پاکستان میں یا ہم جیسے ممالک میں سنا ہو، لیکن باہر ممالک میں ایسا مشورہ دینا۔ وہ کہتا ہے لٹویا اور اس کی ساس روزہ سے کہ یہ گھر فوراً چھوڑ دو، یہ گھر تم لوگوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے، یہاں پر جو چیز ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، تم لوگوں کو خطرہ ہے،
یہ گھر پہلی فرصت میں خالی کر دو۔ یہ انسپیکٹر ان کو یہ مشورہ دے کر چلا جاتا ہے۔ اب اس کے ساتھ کیا ہونے والا یہ تو سنیے۔ اپنی گاڑی جب وہ ریورس کرنے لگتا ہے اور ریورس کر کر واپس اپنے راستے کی واپسی پولیس اسٹیشن کی طرف جانے لگتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ خود کی گاڑی بے قابو ہے، اسٹیئرنگ خود چل رہا ہے، بریک خود کام کر رہا ہے اور گاڑی اچانک سے ریورس میں جا رہی ہے، اور اتنی سپیڈ سے ریورس میں جاتی ہے کہ اس انسپیکٹر کا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچتا ہے۔ یہ مر بھی سکتا تھا اس ایکسیڈنٹ پہ، اور یہ بات اس نے سب کو بعد میں آ کر بتائی کہ اتنے خطرناک ایکسیڈنٹ سے میں بچ گیا کیونکہ میں ایمنز ہاؤس سے واپس آ رہا ہوں۔ اس فیملی نے ان تمام واقعات کے بعد یہ گھر خالی کر دیا، مجبور تھے کیونکہ ایک اچھا گھر یا ایک دوسرا گھر ان کی جیب اجازت نہیں دیتی کہ یہ لے سکتے، لیکن اب تو بچوں کی جان اور ان کی جان پراہ بنی تھی، کیا کرتے۔ اب اس کے بعد جب روزا اور اس کی بہو لٹویا ایمنز یہ گھر چھوڑ دیتے ہیں، پولیس ان کی فیملی سے کہتی ہے کہ آپ ایک پریسٹ کو بلائیں اور اس گھر پر ایکسرسزم کروائیے۔ ایکسرسزم اگر ہم اپنی زبان میں بولیں تو روحانی علاج، عمل، جس سے یہ عمل کرنے سے یہ بات یا یہ اثرات ختم ہو جائیں۔ پریسٹ کو بلا کر اس گھر پر ایکسرسزم کرایا جاتا ہے اور یہ گھر یہ فیملی چھوڑ دیتی ہے۔ چائلڈ پروٹیکشن سروسز سے 6 مہینے بعد ان بچوں کو لٹویا اور اس کی دادی روزا کو بچوں کو واپس دے دیا جاتا ہے۔ گھر اب پولیس کسٹڈی میں خالی ہو چکا ہے۔ خبریں آ رہی ہیں، نیوز میں لوگ دیکھ رہے ہیں، سوشل میڈیا، انٹرنیٹ پر ان کی تصویریں، اس فیملی کی ویڈیوز اور ان کا تمام قصہ سب دیکھ رہے ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ جب پولیس آفیسر نکلتے ہیں اس جگہ سے تو اس گھر کی ایک تصویر لیتے ہیں، وہ تصویر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس تصویر میں آپ اگر غور سے دیکھیں تو کھڑکی پر کوئی آپ کو کھڑا ہوا نظر آئے گا۔ جبکہ گھر میں کوئی نہیں ہے، وہ گھر خالی ہے کیونکہ وہ فیملی تو جا چکی۔ اس گھر کا مالک، ظاہر ہے کوئی بھی گھر کا مالک ہوگا، اس کے گھر میں اس طرح کے معاملات ہوں گے تو وہ پریشان تو ہوگا، لیکن جان سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ اس نے بھی وہی کیا جو کوئی بھی سمجھدار انسان کرتا، اس نے اس گھر کو توڑوا کر جلا دیا۔ وہ گھر جل چکا۔ اس گھر میں کون رہتا تھا؟ بیسمنٹ میں کون تھا؟ بچوں کے ساتھ کیا معاملات تھے؟ اور وہ کیا دیکھا تھا لٹویا اور اس کی ساس روزا نے؟ کوئی نہیں جانتا۔ آج بھی امریکہ میں اس گھر کو ایمنز ہاؤس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آپ چاہیں تو ضرور انڈیانا پولیس کا اس گھر کو انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ آج کی جیسی مزید پراسرار یا مسٹریز یا ریئل لائف ہارر سٹوریز کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اگر آج کی یہ کہانی آپ کو اچھی لگی تو ضرور لائک کیجیے گا اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ میں اور آپ اسی دنیا میں رہتے ہیں جہاں پر اللہ پاک کی اجازت سے مجھ جیسے اور بھی کئی اللہ کی مخلوقات رہتی ہیں، لیکن اللہ پاک نے ہم کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اصل حقیقت ایمنز فیملی کی کیا تھی یہ اللہ پاک جانے، لیکن ہمارا ایمان اللہ پہ ہے اور اس کی مخلوق پہ بھی۔ ہم جانتے ہیں کہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے پاس اللہ کا کلام ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ پاک آپ کو اپنے خاص حفظ و امان میں رکھے۔ ایسی ہی مزید کہانیوں کے ساتھ مایا کی دنیا میں پھر قدم رکھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔